وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلبوا العلم ولو كان بالسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے درود شریف. اللہم صلی علی اتنی آواز کو بلند آواز کہتے ہیں آپ کے گاؤں میں؟ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. بلند آواز سے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی. قادری من رے یا غوث اعظمی زنم. قادری من رے یا غوث اعظمی زنم. دمز شاہ برکت اللہ قطب عالمی زنم. دمز شاہ برکت اللہ قطب عالمی زنم. اور سنی امن نعرہ یا غوث اعظمی زنم. سنی امن نعرہ یا غوث اعظمی زنم. دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. پورا مجمع بولے، ہاتھ اٹھا کے بولا کرو سبحان اللہ. اب رات کا 1 بج گیا، اب نہیں اٹھاؤ گے تو چلے جاؤ گے. وہ اس ٹائم نہیں اٹھاتے 11-12 بجے تک، تب بھی جگتے رہتے. لیکن اب اٹھاؤ گے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، بولو گے نہیں، تو پھر 10 منٹ اگر آپ کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو آپ چلے جاؤ گے نیند میں. یا رسول اللہ. 2-3 شعر پڑھوں اعلیٰ حضرت کے ناز شریف کے؟ بولو اجازت ہے؟ پھر وہی یہ موڈ سے بولتے ہیں. اچھا یہ مائک بھی وہی کام کر رہی ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہاں اعلیٰ حضرت کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے،
غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ایک شعر اور، یا رسول اللہ، بولو سب لوگ یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلوع تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلوع تیرا۔ اور ایک شعر، یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا، کتنا دھیرے بولتے ہو، مسکرا کے بولو نبی کی ذکر محفل میں، یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ذرا زور سے بولو، یہ مسکال کر رہے ہیں، ذرا زور سے بولو، یہ اس کے کان میں بولو سبحان اللہ تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرہرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے۔ یہ دیکھو ایسے ہونا چاہیے نبی کے غلام، اب کھڑے ہو کے نعرہ لگانا تو دور کی بات ہے بھائی صاحب، کچھ لوگ تو نعرہ کا جواب تک نہیں دیے، وہ خالی دیکھ رہے تھے کون لگا رہا ہے اتنے پتھر دل، نبی کے ذکر میں بیٹھے اور پھر بھی دل موم نہ ہو جائے، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ہاں یہ دیکھو، یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، صبح میرا دوست میرا مجھے مذاق بنائے گا،
یہ نہیں سوچا انہوں نے صبح کوئی میری مذاق بنائے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر انہوں نے بس اتنا سوچا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور تم دیکھو تو ان کا کچھ بھی نہ بگڑ جائے گا، مدینے والے آقا دیکھ لیں گے تو یہاں سے لے کے وہاں تک ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم کہا سبحان اللہ بولے، ہم پٹھان آدمی، ہم وی آئی پی آدمی، اتنے بگہا کے جودکار، اتنے امیر آدمی، ہم مولانا لوگوں کی باتوں پہ ہاتھ اٹھا کے کیوں بولے، کھڑے ہو کے نعرہ کیوں لگائیں، ہم مولانا لوگوں کی تعریف کیوں کریں، ہم سبحان اللہ کیوں بولیں، ہم نعرہ کیوں لگائیں، مولانا لوگ بار بار سبحان اللہ، بار بار سبحان اللہ، بار بار سبحان اللہ کہلواتے ہیں، ہم مولانا لوگوں کی باتیں کیوں مانیں۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم وی آئی پی آدمی ہیں، ہم وی آئی پی آدمی، اتنے بگہا کے جودکار، اتنا ٹریکٹر، اتنا ٹرالی، اتنا گاڑی، اتنا پیدا، اتنا بینک بیلنس، اتنا سورس، اتنا پوا، اتنا دبدبا، اتنا روب، اتنی جان پہچان، ہم وی آئی پی آدمی ہیں۔ مگر یاد رکھو تمہاری نظر میں بگہا والا، ایکڑ والا وی آئی پی ہوگا، تمہاری نظر میں ٹریکٹر والا وی آئی پی ہوگا، تمہاری نظر میں کار والا وی آئی پی ہوگا، تمہاری نظر میں بینک بیلنس والا وی آئی پی ہوگا، لائسنس والا وی آئی پی ہوگا، تمہاری نظر میں ٹریکٹر والا وی آئی پی ہوگا، تمہاری نظر میں انگلش والا وی آئی پی ہوگا، بڑی بلڈنگ والا وی آئی پی ہوگا، سورس پوا والا وی آئی پی ہوگا، دبدبے روب والا وی آئی پی ہوگا، تمہاری نظر میں جان پہچان، نیتا پریتا، ودھائک، ایم پی ایم ایل اے، منتری سنتری جنتری سے جان پہچان والا وی آئی پی ہوگا۔ مگر ان علماء کرام سے پوچھو کہ حضرت اوریجنل اصلی وی آئی پی کون ہوتا ہے، تو تمہاری نظر میں انگریزی والا، انگلش والا، پینٹ شرٹ والا، بگھا والا، ایکڑ والا، دولت والا، امیر والا وی آئی پی ہوگا۔ مگر ان علماء سے پوچھو کہ اصلی وی آئی پی کون ہوتا ہے، تو یہ علماء جواب دیں گے اوریجنل وی آئی پی وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں جتنا عشق رسول ہوتا ہے وہ اتنا بڑا وی آئی پی ہوتا ہے۔ نعرہ واہ 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 واہ۔ اب اتنی بھی نہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ نیپال میں تقریر کر رہا تھا، دو آدمی آگے بیٹھے میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہ تپائی کو تقریر میں یتی مستی آئے یتی ملائی نیدرا لاگنا لاگو۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے آپ کی تقریر میں اتنی مستی آ گئی کہ مجھے نیند آ گئی۔ تو اتنی مستی مت آئے، ایک دو لوگوں کے چہروں سے لگتا ہے کہ بالکل مستی قریب میں ہے۔ مسکراؤ، نبی کے ذکر کی محفل میں سنی مسکراتا ہے، نبی کی ذکر میں جب بیٹھو تو تر و تازہ ہو کے بیٹھو، چہرہ حشاش بشاش کھلتا ہوا چہرہ لے کے بیٹھو، اور اسے مردہ کٹے مرغا جیسے بن کے مت بیٹھو، ایسے مت بیٹھو جیسے گھر سے بھابھی سے لڑائی کر کے آئے ہو، پوری غصہ مولانا پہ اتارو گے، ایسا چہرہ لے کے مت بیٹھو۔ اس لیے ایسا چہرہ لے کے بیٹھو۔ نبی کی میلاد میں وہابی 3 کونے کا منہ بناتا ہے، جب نبی کی میلاد ہوتی ہے تو وہابی کا ایسا منہ بنتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس کے منہ میں 70 نیبو نچوڑ دیے گئے ہوں، مگر قسم خدا کی وہابی منہ بناتا ہے، اور سنی نبی کی میلاد میں مسکراتا ہے، سنی کو مسکراتا ہے، سنی کو مسکرانا چاہیے۔ تو پورا مجمع مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، ایسے بولا کرو۔ اب سنو، آپ کی نظر میں وہ وی آئی پی ہوگا کہ جو دولت والا ہوگا، سورس والا، پوا والا، دبدبے والا وی آئی پی ہوگا، آپ اسی کو وی آئی پی سمجھتے ہوگے۔ مگر یاد رکھو علماء بتائیں گے اصلی وی آئی پی وہ جس کے سینے میں جتنا عشق رسول ہے وہ اتنا بڑا وی آئی پی ہے۔ بول دے بھیا سبحان اللہ، بول دیا کر، اتنا بڑا وہ وی آئی پی ہوگا۔ میں کہوں گا پیارے آج کے جلسے میں
آج تمہارے گاؤں میں، تمہاری بستی میں، تمہارے محلے میں ایک وی آئی پی بن کے آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس وی آئی پی کو سلامت رکھے۔ حضرت علامہ مولانا رئیس احمد صاحب قبلہ آپ کے محلے کی زینت بن گئے، ایک پھول کھل گیا، سنیت کے چمن میں ایک نیا پھول کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پھول کو سدا سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، الملفوظ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا، بنا لو بنا لو، ہلو 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 ہلو، مائک والوں کو کچھ غلط نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ کہہ دیا بھائی صاحب آپ کی مائک بہت خراب بول رہی ہے، بولے نہیں آپ کی تقریر ہی بہت خراب ہو رہی ہے۔ ہلو ہلو ہلو، تھوڑی دیر میں گھٹایا بڑھایا گھمایا بڑھایا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ہم نے کہا بھائی ہلو، صاحب ہلو، آپ کی ہلو۔ مائک بہت اچھی بول رہی ہے، ہلو 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 گالا بولے نہیں آپ ہلو، ہلو۔ کی تقریر ہی بہت اچھی ہو رہی ہے، ہلو 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 حالانکہ مائک اچھی ہو رہی ہے، ہلو ہلو، کیا ہوگا کوئی وجہ سے؟ اس میں بھی ہے، اتنی اچھی بھی نہیں بول رہی ہے، اب تعریف کر دی تو بھائی صاحب بالکل ختم ہو گئی۔ ہلو ہلو ہلو، ہلے گی تو جب اس میں کچھ ہوگا۔ دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، ارے اعلیٰ حضرت کا نام آیا تو سنی کو تو مسکرا لینا چاہیے، ہاں؟ ارے منہ سے بولا کرو بھائی، یہ عجیب بات ہے، کوئی بات پوچھو تو سبحان اللہ بولو گے؟ اب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ ایسے والا مانا ہے کہ ایسے والا مانا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ حافظ کتنوں کی بخشش کرائے گا؟ اب توجہ چاہوں گا، اعلیٰ حضرت سرکار سے آپ کے مرید نے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ حافظ کتنوں کی نجات کرائے گا، کتنوں کی بخشش کرائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ایک حافظ 30 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا 30 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو کہا حضور یہ بتائیے کہ حضور یہ بتا دیجئے کہ ایک حاجی کتنے لوگوں کو بخشوائے گا؟ لیا حضرت آنے والے ہیں، لیکن آپ اپنی توجہ مت ڈسٹرب کیجئے گا، چونکہ میں اب تقریر شروع کر رہا ہوں، اور تقریر جب شروع ہو جائے تو پھر بیچ میں آپ ذہن بنا کے رکھیے کہ 1 گھنٹہ مجھے سننا ہے نہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک حاجی کتنے لوگوں کو بخشوائے گا؟ اس میں حاجی ہے کوئی؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، اور جو نہیں ہے ان کے دلوں میں ارادہ ہوگا۔ لیکن ہندوستان سے حج کرنے والے اسی عمر میں جاتے ہیں جب ڈک 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 سر کرنے لگتا ہے، ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، کسی کام پہ نہیں رہتے ہیں، تو گھر والے کہتے ہیں جاؤ 50-60 دن مکہ ہویا ہو جائے کے، جب مدینے ہو جاؤ 50-60 دن تو چین ملے گا۔ یاد رکھو جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ 80 سال کی عمر میں اگر حج جاتے ہیں تو یہ بہتر نہیں کرتے، حج تو خیر ہر حال میں ادا ہو جائے گا، اگر سارے ارکان و سنن واجبات و مستحبات پر اگر عمل کیا گیا تو حج تو ادا ہو جائے گا ہر عمر میں، حج اگر فرض ہے تو ادا ہوگا، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا، استطاعت دی ہے، اگر تم صاحب نصاب ہو، اگر حج کرنے کے لائق ہو تو 80 سال کا انتظار مت کرو، بلکہ ایسی عمر میں جاؤ تاکہ تم دوڑ دوڑ کے مصطفیٰ کی سنہری جالیوں کو چوم لیا کرو، بہتر حاضری ہو جایا کرے۔ رسول اللہ کے دیار پہ جاؤ تو اس شان سے جاؤ، اس طرح سے جاؤ جیسے غلام جاتا ہے۔ اور بھائی صاحب 80 سال کے ہو گئے، آپ کو خود ہی ایک سہارے کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہو آنکھیں بھی نہیں دے، آنکھوں نے
کام کرنا چھوڑ دیا, ہاتھ بھی ڈھیلے ہو گئے, پیر بھی ڈھیلے ہوئے, آپ کو ایک سہارے کی ضرورت ہے. اب آپ اسے کہہ رہے ہو مجھے روضے مصطفیٰ کی طرف لے جاؤ, اب تم دوسرے کے محتاج ہو, وہ لے جاتا ہے کہاں لے جاتا ہے, تم ڈر ڈر کے پہنچ رہے ہو, آخرکار تم ہی ہار مان لو گے, میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا, بہت بھیڑ ہے. اس لیے یاد رکھو ایسی عمر میں اگر اللہ توفیق دے کہ حج کو جاؤ, تاکہ دوڑ دوڑ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر لیا کرو. ایسی عمر میں جایا کرو. اب سنو, اللہ اگر توفیق دے تو حج کو جاؤ. اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا سرکار یہ بتائیں کہ ایک حاجی کتنوں کو بخشوائے گا. اب میں سب حاجی کی بات نہیں کر رہا ہوں, حاجی تو ایسے ایسے پڑے ہیں, سب حاجیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو واقعی حاجی ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار سے ان حاجیوں کے بارے میں پوچھا گیا, ایسے حاجی نہیں حج کر کے تو چلے آئے, اس کے بعد میں میڑ کھودتے 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 دوسرے کا کھیت 4 بیگھہ 4 ہاتھ کم کر دیا, اپنا بڑھا لیا 4 ہاتھ. گھر میں کوئی کام نہیں, حاجی صاحب کھیتے میں پڑے, لیے کھرپا میڑ کھرد رہے. ایسے حاجی کی بات نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں کہ ایک حاجی کتنے کو بخشوائے گا, ایک حاجی کتنے لوگوں کی نجات کرائے گا. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اور حج کر کے آیا اور حج کے بعد اسی پہ قائم رہا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قائم رہا, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہا, اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا, مسجد میں رہا, نیک کام کیے, اچھے کام کیے, نیچی نظر کر کے چلا, نماز کی پابندی کی, ہر سال روزے فرض کو ادا کیا, اگر بہترین کام کیے, غریبوں کا خیال رکھا, یتیموں سے پیار کیا, ماں باپ کا احترام کیا, پڑوسیوں کی پریشانی میں کام آیا, اگر حاجی حج سے آنے کے بعد شریعت کے تمام اصول و فرع پہ بہتر طریقے سے اس نے عمل کیا, تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک حاجی 40 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ بھائی. ہاں ایک اچھا بھائی صاحب بہت دیر سے ہاتھ نہ اٹھائے, اب ہم ان کو دیکھیں گے نہیں کون ہے, آپ سمجھ جاؤ گے, وہ سمجھ گئے کہ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں. میں کنفیوز کر دیتا ہوں آدمی کو, دیکھتا ادھر ہوں کہتا ادھر ہوں, تاکہ مجمع میں یہ نہ ہو جائے کہ بھائی سب پہچان لیں. ایک حاجی اتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا, ہے سبحان اللہ. اب پھر اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھنے والوں نے پوچھا, اے سرکار اعلیٰ حضرت ذرا یہ بتائیے ایک شہید کتنے لوگوں کو بخشوائے گا, ایک شہید کتنے لوگوں کو بخشوائے گا. اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا. الملفوظ شریف میں یہ عبارت تحریر ہے. اعلیٰ حضرت سرکار سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا, اعلیٰ حضرت سرکار کے مریدوں نے ہاتھ باندھ کے عریضہ لگایا, اے سرکار یہ بتائیں کہ ایک شہید کتنے لوگوں کو بخشوائے گا. کون شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اپنے رسول کی اطاعت کرتا ہوا جو دنیا سے گیا, خدا کی راہ میں شہید ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے, ایک کہمریا کے لوگوں سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا تڑپ کے بول دینا سبحان اللہ. اگر تمہارے دل کو چوٹ لگے, اگر تمہاری روح کو طبیعت خوش ہو جائے, اگر تمہارا دل باغ ہو جائے, تو تم تڑپ کے سبحان اللہ بول دینا. جب شہید اتنا عظیم ہوتا ہے, شہید کا مرتبہ اتنا عظیم ہوتا ہے, جو اللہ کے نام کی بقا کے لیے, اللہ اور رسول کے نام کی بقا کے لیے, قرآن کی آیتوں کے تقدس کے لیے, حدیث مصطفیٰ کی پاسبانی کے لیے, دین متین کی حفاظت کے لیے, اگر قوم و ملت کی آبرو کی سلامتی کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جان دیتا ہے اپنے قوم کی حفاظت کے لیے, قرآن کے ورقوں کی حفاظت کے لیے, اگر کوئی شخص اپنی جان کا نذرانہ خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے, اللہ اور رسول کے لیے, کعبۃ اللہ کے لیے,
روضہ رسول اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، دین متین کے لیے، حدیث مصطفیٰ کے لیے، آیات مقدسہ کے لیے، علماء حفاظ قراء کے لیے اگر کسی نے اپنی جان کا نذرانہ خدا کی راہ میں نچھاور کر دیا تو اس کو کیا ملتا ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کراتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کو ارے زور سے بول دو بھیا، دیدار کراتا ہے۔ پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے درد نہیں ہوتا ہے، تو جو مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے لیمو کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے مگر انہیں پتہ نہ لگا۔ جب لیمو کو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا، سامنے سے یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گزارا گیا، ان کے چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا گیا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف نے اپنا چہرہ دکھایا تو مصر کی عورتوں نے لیمو کے جگہ پہ اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے مگر کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جن کو دیکھ لیں گے عبادت کا ثواب ملے گا، مگر دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شکل ہی دیکھو، ان کی شکل ہی دیکھو۔ اللہ کی قسم ان کی شکل بھی دیکھنا عبادت کا ثواب دیتا ہے، ان کا شکل کا دیکھنا عبادت کا ثواب دیتا ہے، مگر اس سے زیادہ ان کے کردار کا دیکھنا تمہیں جنت تک لے جائے گا، تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ آپ کہو گے ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے؟ آپ گھر سے چلتے ہو تو بھائی صاحب ماں کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہو، آپ گھر سے نکلتے ہو اپنے شوز کی دھول کو دیکھتے ہو، میرے جوتے صاف ہیں یا نہیں، آپ اپنے کرتا پاجامہ یا پینٹ ٹی شرٹ کی کریز کو دیکھتے ہو، میری پینٹ اچھی ہے یا نہیں ہے، پریس لگی یا نہیں لگے گی۔ مگر آؤ دیکھو تمہارے پیر جب اپنے گھر سے چلتے ہیں، جب والدہ حیات تھی تو بغیر ماں کی دعا لیے، بغیر ماں کے قدموں کا بوسہ دیے اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ اب والدہ کی روحانی طور پر ان کا سایہ ان کے اوپر ہے، مگر گھر سے جب نکلتے ہیں اپنی والدہ کے بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ نمونہ دیکھو، یہ کردار دیکھو ان کا، یہ ان کا عمل دیکھو، ان کی صورت بھی دیکھو، ان کی سیرت بھی دیکھو کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جب اب والدہ کی قبر شریف پر حاضری اور سلام دے کر کے نکلتے ہیں۔ اب ذرا کہمنیہ والے آپ اپنے پیر کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے ذرا اپنی سیرت کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اور اپنے آپ کو ملاحظہ کرو اور ذرا غور کرو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب کھٹار شاہجہاں پور بریلی جاتے ہیں تو اپنی والدہ کی اجازت لیتے ہیں، تو کیسے واحدی ہو؟ اصلی واحدی وہ ہے، اوریجنل واحدی وہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو سب سے پہلے ماں کی دعا کو اپنے سر پہ لے کر کے چلے، ماں کی دعا لے کر کے چلے، ماں کو سلام کر کے چلے، ماں کی اجازت لے کر کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی دودھا، واحدی کانفرنس، واحدی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں کہاں پہ تھا بھائی صاحب؟ نہیں، اس سے پہلے ابھی جب اس تقریر کا یہ عالم ہے تو صبح اس تقریر کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ جب ابھی یہ حال ہے تو صبح کیا حال ہوگا؟ صبح تو بھائی صاحب آپ 56 کروڑ کی چوتھائی میں اپنے کھیت میں 66 بیگھہ کھیت یاد رہ جائے گا، ٹریکٹر یاد رہ جائے گا، ڈیزل یاد رہ جائے گا، لیبر یاد رہ جائے گا، مولانا لیاقت تو دوبارہ نہ جانے خدا جانے کب یاد آئے گا۔
جب ابھی سے اس تقریر کا یہ عالم ہے تو صبح اس تقریر کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھو پیارے، یاد رکھو یہ دنیا 62 بیگھہ یا 64 بیگھہ یا 80 بیگھہ یا 100-200 ایکڑ تمہارے کام نہ آئے گی۔ جب محشر میں جاؤ گے، جب قبر میں جاؤ گے، نہ زمین جائے گی، نہ ٹریکٹر جائے گا، نہ گاڑی جائے گی، نہ سور جائے گا، نہ پوا جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر جائے گا تو ان کا طریقہ جس پہ عمل کر لو گے وہی عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ گھمنڈ نکال دو۔ یہ کون سے گھمنڈ میں جی رہے ہو؟ دین کے لیے عاجزی، جھکنا سیکھو، عاجزی رکھو، دل میں جھکنا سیکھو، نرمی رکھو ایک دوسرے کے لیے۔ اب میں کیا کہہ رہا، مجھے یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا، تمہیں نہیں یاد، اب میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا کہ شہید کتنے لوگوں کی بخشت کرائے گا؟ الملفوظ میں یہ بات تحریر ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک شہید 70 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، 70 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اب دیکھو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، اے میرے سیدی اعلیٰ حضرت، اے سرکار مرشدی اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت مجدد دین و ملت، ہم غلاموں پر یہ کرم فرما دو، کہمریا والوں پر، یہ بھیا جو ادھر نہیں دیکھ رہا اس پر بھی کرم ہو جائے، یہ بھائی صاحب جو مسکرا رہے ان پر بھی کرم ہو جائے، اے سیدی اعلیٰ حضرت ان پر بھی کرم ہو جائے، ہم غلاموں پہ کرم ہو جائے، اوپر والوں پہ کرم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید نے سوال کیا، اے میرے پیر و مرشد سیدی اعلیٰ حضرت، ہم غلام پر کوئی سوال کا جواب عطا فرما دیں، آخر ایک عالم کتنے لوگوں کو بخشوائے گا؟ حاجی آپ نے بتا دیا، حافظ آپ نے بتا دیا، شہید آپ نے بتا دیا، مگر ایک عالم کتنے لوگوں کو بخشوائے گا؟ ایک کہمریا والوں، اس بات کے اوپر تڑپ جانا، اگر تمہارے دل کو چھو جائے یہ بات۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ایک عالم کتنے لوگوں کو بخشوائے گا تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کتنے لوگوں کی بخشوائے گا؟ تعداد پوچھتے ہو؟ ارے تعداد کیا پوچھتے ہو؟ عالم اگر عالم ربانی ہے، اگر اس کو زندگی میں کسی نے ایک گلاس پانی دے دیا تو عالم اس وقت تک جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ اپنے آپ کو ایک گلاس پانی دینے والے کو ساتھ نہ لے لے۔ زور سے بول دو، ہاتھ اٹھا کے بول دو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس نے زندگی میں عالم کو ایک لوٹا وضو کے لیے پانی دے دیا ہوگا۔ ہلو، تم تو سوچ رہے ہم ہے ہی نہیں تو ہم کاہے سنیں؟ اسی لیے نہیں ادھر دیکھ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جس نے زندگی میں عالم کو ایک لوٹا پانی دے دیا ہوگا، ایک لوٹا پانی۔ ہے کہمریا والو، اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرو، تمہارے گاؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک اچھے سے اچھے عالم دین ہیں، مگر کبھی یہ مت سوچنا کہ 18 سال کے ہیں، 80 سال کے، ان کو ایک لوٹا وضو کے لیے پانی کیوں دے دیں، ان کو ایک گلاس پانی کیوں دے دیں، کبھی یہ مت سوچنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عالم دین اگر چھوٹا ہے یا بڑا ہو اس سے مطلب نہیں ہے، عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، عالم دین کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ عالم دین کو کہمریا والو، اگر عالم دین کے لیے سوتا ہے، اگر دین کے لیے جاگتا ہے، دین کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے بحث کرتا ہے، دین کے لیے وکالت کرتا ہے، دین کے لیے لڑتا ہے، دین کے لیے مناظرہ کرتا ہے، دین کے لیے تقریریں کرتا ہے، دین کے لیے کتابیں لکھتا ہے، دین کے لیے شعر و شاعری کرتا ہے، اگر دین کے لیے چندہ کرتا ہے، عالم دین اگر اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ اگر دین کے لیے گزارتا ہے تو سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار مدینہ فرماتے ہیں، راحت قلب و سینہ فرماتے ہیں، ہم غریبوں کے غمگسار فرماتے ہیں کہ سنو اسی عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی۔ سمندر کی مچھلیاں بھائی صاحب، اب یہ مت سمجھ لینا یہ سمندر یہاں نہیں بمبئی میں، یہاں کون دعا کرے گا، مگر یاد رکھو یہ مثال دی گئی ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مطلب؟ جب اتنا بڑا سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں تو تالاب کا عالم کیا ہوگا؟ ساری مچھلیاں عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں ایک حدیث پڑھی میں نے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی۔
یہ بات میں نے سنا، پڑھا، میں رات بھر سوچتا رہا۔ نیپال میں لیٹے لیٹے، ٹین کا مدرسہ تھا اس زمانے میں، میرا مدرسہ ٹین کا بنا تھا، نیا نیا میں نے شروع کیا تھا، وہ معراج والا ٹین کا تھا، میں نے بنوایا اسے، ٹین کا مدرسہ تھا۔ میں اکیلا تنہائی میں لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے کیسے تولی جائے گی؟ یہ کیا معاملہ؟ وہ خون ہے، خون جس نے خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، خدا کی بارگاہ میں اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، اس خون کی برابری یہ عالم کے قلم کی سیاہی کیسے کر سکتی ہے؟ میں بڑا پریشان تھا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میرا دماغ اسی پس و پیش میں بن تھا، ادھیڑ بن میں تھا کہ میں کیا سوچوں، کس نتیجے پہ پہنچوں۔ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے کیسی تولی جائے گی؟ شہید کے خون سے تولی جائے گی، اور عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھاری ہو جائے گی، شہید کے خون سے وزن اس کا بڑھ جائے گا۔ عالم کے قلم کی سیاہی، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے کیسے بھاری ہو جائے گی؟ تو میں نے اس بار یہ مسئلہ حل نہ ہوا، مگر کچھ دنوں کے بعد نیپال گنج کے اندر ایک فتنہ اٹھا، فاطمہ فاؤنڈیشن، ایک تنظیم جس کے ایک حرافہ ایک عورت تھی جو سانسد تھی، اس زمانے میں سانسد تھی، اس نے ایک اعتراض کیا تھا، اس نے کہا تھا قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے، قرآن 1500 سال کی کتاب ہے، آج کے زمانے میں بہت سی باتیں قرآن کی فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، اس لیے قرآن کی کچھ آیتوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک حرافہ، ایک جاہل عورت نے جیسے ہی ایک میٹنگ میں یہ بیان دیا تھا کہ قرآن میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ 1500 سال پہلے کی کتاب ہے، جیسے ہی اس نے یہ جملہ دیا اور ایک اخبار میں نکلا، وہاں کے اخبار نکلتا تھا سمے ادھیکار، اس اخبار میں جب میں نے صبح بیان سنا، جب صبح مجھے شام کو وہ اخبار ملا، اور شام کو رات میں عشاء کے بعد میں نے اخبار وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد رات میں 10 بجے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے دل کے اندر جو الجھن پڑی کہ اس سوال کا جواب کیسے دوں، اس ظالم ٹائم کو جواب کیسے دوں؟ یہ سانسد ہو، یا منتری ہو، یا ودھایک ہو، یا ایم ایل اے ہو، یا پی ایم ہو، سی ایم ہو، ڈی ایم ہو، اس کے سامنے میں کیسے پہنچوں؟ کتنی جلدی پہنچوں؟ اس ظالم حرافہ ڈائن کو میں جواب دوں؟ قرآن کے لیے چاہے مجھے جان دینا پڑے، میں اپنی جان دے کر کے بھی قرآن کی آبرو کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں بڑا پریشان، اخبار کو سنا، اخبار کو پڑھا، بے چینی ہوئی، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، کیا کروں؟ یہ جو بے چینی ہوئی، آخر کچھ نہ ملا تو میں نے قلم اٹھایا، اس کے خلاف ایک مضمون لکھا اور صبح مسجدوں میں بانٹا، تو فجر کی نماز سے پہلے یہ راز سمجھ میں آ گیا، شاید یہی وہ سیاہی ہے جو سیاہی شہیدوں کے خون سے بھاری ہو جائے گی۔ یہی وہ سیاہی ہے جو عالم دشمن اسلام کو جواب دینے کے لیے بے چین ہو، بغیر کسی غرض، بغیر کسی شہرت کے لالچ، عزت کے لالچ، کہ صرف اور صرف دشمن اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو کے اپنی سیف قلم لے کر کے دشمن کے سامنے ڈٹ جائے اور کہے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، اگر تو دولت سے مالا مال ہے تو ہم عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال۔ نعرہ رسالت، واحدی دودھا، واحدی دودھا، صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھو عالم کے قلم کی سیاہی، سبحان اللہ۔ جب فتنہ اس علاقے میں اٹھے، یہ اپنی زبان کھولیں، جب اس علاقے میں کوئی وبا آئے، یہ اپنی قلم اٹھائیں، بے چینی میں کتنی جلدی میں دشمن اسلام کو جواب دے دوں، کتنی جلدی میرا جواب اس تک پہنچ جائے۔ اس بے چینی میں جو جملے قلم سے تحریر کیے جائیں گے، یہی وہ قلم کی سیاہی ہے جو شہید کے خون سے بھاری ہو جائے گی۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔
اب دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار مدینہ فرماتے ہیں، وہ سینہ فرماتے ہیں، ہم غریبوں کے غم گسار فرماتے ہیں، شفیع روز شمار فرماتے ہیں، غدو عالمن او متعلمن. صبح اس حال میں مت کرو کہ میں سلمان خان ہو جاؤں. کچھ لڑکے ہر وقت یہ پلان بناتے رہتے میں سلمان خان کیسے بن جاؤں، کیا کروں، کون سا جواڑ لگاؤں، میری باڈی سلمان خان جیسی ہو جائے. اور کچھ لوگوں کی چوائس یہ ہوگی کہ میں عامر خان جیسے بن جاؤں. لڑکے تو تمام جواڑ بناتے ہیں تھے. اب کی پینٹ ایسی سلواؤں گا جو فلاں ہیرو شیطان خان نے پہنی. تو نام ہوگا سلمان خان، لیکن نام سے کوئی سلمان تھوڑا ہو جاتا ہے. کچھ نوجوان لڑکے ہیئر اسٹائل فلاں شیطان خان کی طرح، باڈی فلاں کی طرح، پینٹ فلاں کی طرح. اب تو اتنی چست پینٹ پہنتا ہے، اتنی چست پینٹ پہنتا ہے، پینٹ کو دیکھ کر کے سوچ میں آدمی آدھا گھنٹہ ریسرچ کرتا ہے، یہ پہن کے سلایا یا سلا کے پہنا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اس میں گھسا کیسے ہے نہیں، آدھا گھنٹہ ریسرچ کرنا پڑتا ہے. یہ پہن کے سلایا یا سلا کے پہنا، اس میں گھسا کیسے ہے. اسے جاؤ ٹوپی مولانا کے لیے آیا ہے. ہاں دیکھو مولانا بچہ اب بگلایا بھیا ٹوپی. اللہ کرے کہ ہماریا کے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ ایک سنی عالم پیدا کر دے. عالم اس لیے مت بناؤ کہ تمہارے بچے مدرسے میں پڑھائیں گے. اب ہلے گا ٹھیک سے. اتنی دیر سے ہلا رہے ہیں وہ ہل ہی نہیں رہا. ہلے گا تو جب اس میں کچھ دم ہوگا. ہلو بھائی، ہاں ہلی. عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی. آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں کئی ایسے عالم ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جو بول بھی سکتے ہیں اور اسلام کے لیے لکھ بھی سکتے ہیں. کئی ایسے عالم کیمریا میں جانتا ہوں، مولانا عبدالرقیب صاحب جیسے لوگ میں جانتا ہوں. یہ میرا زمانہ اسی کیمریا کے اندر میرے ساتھی، میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے منظر اسلام میں مفتی معین الدین صاحب جو میرے رشتہ دار بھی لگتے ہیں اور میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ سینئر تھے، میں جونیئر تھا. ایسے عالم ہیں جو آج مرکز اہل سنت بریلی شریف میں درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. ایسے عالم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کیمریا میں. اب آج کل ہر مولانا یہی سوچتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلح بن جائیں، پورے ہندوستان کے مسلح بن جائیں، سب سے بڑی پوری دنیا کے بہت بڑے مسلح بن جائیں. ہر مولانا یہی چاہتا ہے پورے ہندوستان کے ہم فکر کریں، پورے ہندوستان کے ہم مسلح بن جائیں. مگر یاد رکھو، میں اپنے علماء کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ عریضہ لگاتا ہوں کہ پوری دنیا کی فکر بعد میں کریں. ذرا پہلے سب مولانا لوگ اگر اپنی اپنی بستی کو
دیکھ لیں تو انشاءاللہ پورے بھارت میں انقلاب آ جائے گا۔ سارے مولانا اپنی اپنی بستی کو دیکھ لیں، اپنے اپنے گاؤں کو سدھار لیں، اپنے اپنے گاؤں میں ہر بچے کو پڑھائیں۔ بھائی صاحب مولانا اس لیے مت بناؤ، مولانا اس لیے مت بنواؤ کہ ہم اپنے بچے کو نوکری کرائیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، امامت ہی کرائیں گے، اسی لیے بھی مت بناؤ۔ امامت تو ہر آدمی کو کرنے کے لائق بننا چاہیے، ہر مولانا کرنے کے لائق ہے، جب چاہے امامت بھی کر لے، مگر اس نیت سے بناؤ کہ مولانا بنا لو، یہ ضروری کام ہے، اس کے بعد میں کون کام کرے گا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مولانا بناؤ اپنے بچوں کو، عالم بناؤ اپنے بچوں کو، اس لیے کہ جب عالم بن جائے گا تو تمہارا بیٹا بے شک تمہارے لیے بلڈنگ نہ بنا پائے گا، دنیا میں امیری نہ لا پائے گا، دنیا میں ایس ڈی ایم ایس پی نہ بن پائے گا، سرکاری نوکری نہیں پائے گا، کرنل نہیں بن پائے گا، تمہارا بیٹا دنیا میں تمہارے لیے بلڈنگ نہیں بنا پائے گا، تمہارا بیٹا اگر عالم بننے کے بعد دنیا میں تمہیں ذمہ دار نہیں بنا پائے گا، مگر یاد رکھو اگر تمہارا بیٹا عالم بن جائے گا تو دنیا میں بلڈنگ نہیں مگر جنت میں تمہارے لیے محل تیار کرا کے جائے گا، جنت میں تمہارے لیے محل ضرور بنوائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، محل ضرور بنوائے گا۔ کیسے بنوائے گا؟ اور بھائی صاحب یہ پینٹ والے جو تمہارے بیٹے ہیں، ایک عالم بیٹا ہو، ایک دنیا دار بیٹا ہو، ایک دنیا دار دنیا کی پڑھائی پڑھے اور ایک مولانا بیٹا ہو، تو یاد رکھو یہ تمہیں دنیا میں کیا دے سکتا ہے؟ یہ 10-20 ہزار تنخواہ زیادہ لا کے دے سکتا ہے، مگر یہ بیچارہ 8-10 ہزار ہی لا کے دے گا۔ اب آپ کی نظر میں یہ ہوگا کہ یہ بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ کمزور ہے، مگر پورا ایک ساتھ یہ بدلہ عطا کر دے گا۔ یہ عالم جب آئے گا دینے پر تو اپنے باپ کو وہ بدلہ عطا کرے گا، وہ دولت عطا کرے گا، اپنے باپ کو وہ عزت و شرف عطا کرے گا کہ محشر کا مجمع ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں ایک گروپ آئے گا، ایک گروہ آئے گا، لوگ تمام محشری دیکھیں گے، تمام مجمع دیکھے گا، تمام پوری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک گروہ آ رہا ہے، ایک گروپ آ رہا ہے، جوک در جوک آ رہا ہے، مگر وہ تمام محشریوں میں سب سے نمایاں ہے، تمام مجمع میں سب سے دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سر پہ اتنا خوبصورت تاج ہوگا، اتنا چمکدار تاج ہوگا کہ لوگ دور سے دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ آنے والے کون لوگ ہیں، یہ آنے والے کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج رکھا ہے، جن کے سروں کے اوپر چمکدار تاج رکھا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ پورا محشر پوچھے گا، پورا مجمع پوچھے گا، تو آواز آئے گی، اے پوری دنیا کے لوگوں، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہے، یہ مفتی پیر فقیر، یہ سید نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین اور حافظ قرآن بنایا تھا۔ محشر میں وہ مجمع، وہ عزت، سبحان اللہ۔ اب بھائی صاحب دنیا میں تمہارے بیٹے نے اپنے باپ کو بلڈنگ بنا دی، 50,000 کی تنخواہ دے دی، یہ خالی کہمریا والے جانیں گے، مگر محشر میں تو تمہارا بیٹا حافظ قرآن جو تمہارے سر پہ چمکتا دمکتا نورانی قندیل والا تاج دے گا، تاج دلائے گا، وہ پوری دنیا وہاں پہ اکٹھا ہوگی، سب دیکھیں گے، دور سے دیکھ کے پہچانے جائیں گے کہ یہ حافظ قرآن کے باپ آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہلو جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے تو شیطان بیچ میں چاند پہ بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ شیطانی کراتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ خانقاہ واحدی حضرت سیدی سرکار سہیل میاں صاحب قبلہ کا ایک اہم پیغام، آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب دیکھو یہ دنیا کے اندر جلسوں کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، جلسے کیجئے، خوب کیجئے، ہر مہینے میں کیجئے، ہر 15 دن میں کیجئے، بڑا فائدہ ہوگا، جلسوں سے تمہارے ایمان کی چمک بڑھ جائے گی،
تم جب ذکر مصطفیٰ سنتے ہو، سبحان اللہ بولتے ہو، نعت مصطفیٰ سنتے ہو، تمہارا دل وجد میں آ کے جھومتا ہے اور تڑپ کے سبحان اللہ بولتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، رب کی رحمت مچل کے تم پہ برسنے لگتی ہے، تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تمہیں خدا کی یاد آ جاتی ہے، کم سے کم 2-3 گھنٹہ بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کر لیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا، یہ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ ایک رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک سبحان اللہ بول لیتے ہو، مولانا لوگوں سے نعت مصطفیٰ سن لیتے ہو، حدیث پاک سن لیتے ہو، اچھی اچھی باتیں سن لیتے ہو، تمہارے ایمان کا ڈینٹ پینٹ ہو جاتا ہے، ڈینٹ پینٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا رہنا چاہیے۔ جلسوں کا میں موافقت کرتا ہوں، جلسوں کی حمایت کرتا ہوں، جلسوں کو سپورٹ کرتا ہوں اور خود جلسے کرتا ہوں، جلسے کراتا ہوں، رات دن جلسوں میں رہتا ہوں، مگر پیارے جلسوں کو مہنگا مت بناؤ۔ یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ والے جلسے مت کرو۔ اگر 15 لاکھ لگانا ہے تو اپنے کیمریا کے مدرسے میں لگاؤ اور اپنے محلے کے غریب بچوں کو عالم دین بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1000 1 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا جلسہ کرانا ایک طرف ہے، اور ایک بچے کو عالم دین تم نے کیمریا سے بنا دیا تو قسم خدا کی وہ چلتا پھرتا پوری زندگی کے لیے جلسہ کرائے گا۔ اس لیے ٹھوس باتوں پہ دھیان دو، اچھے کاموں پہ توجہ دو۔ اپنے خانقاہ واحدیہ نے، برکاتیہ نے جب یہ اعلان دیا تو بڑا سوچ سمجھ کے دیا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب دیکھو بچوں کو عالم دین بنانے دے۔ آپ سوچتے ہو کہ دولت ملے گی، دنیا کی نوکری مل جائے گی، ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے گا تو بڑی تنخواہ پائے گا، ہمارا بیٹا اگر پروفیسر بن جائے گا تو بہت بڑی سیلری لے کر کے آئے گا، ہمارا بیٹا اگر کوئی سرکاری نوکر ڈی ایم ایس ڈی ایم پی ایم سی ایم ہو گیا، اگر کوئی چھوٹی سی لے کر کے بڑی تک اگر کوئی منصب پا گیا، پوسٹ مل گئی تو ہمارا بیٹا دنیا میں عزت دلائے گا، مالا مال کر دے گا۔ مگر یاد رکھو ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن اپنے باپ کو کچھ دے سکتا ہو یا نہ دے سکتا ہو، مگر باپ کو سامنے کبھی سر اٹھا کے بول نہیں سکتا ہے، باپ کو تیز آواز سے کبھی جواب نہیں دیتا ہے، باپ کے سامنے جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو نظریں نیچی کر کے چلتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے لیے بھی تمہارے بیٹے اس وقت تمہیں پورا فائدہ پہنچائیں گے جب تم اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم دلاؤ گے۔ تمہاری اولاد کا فائدہ پورا اس وقت ملے گا، اولاد ہونے کا فائدہ تمہیں پورا اس وقت ملے گا جب تمہارے بیٹے عالم دین ہوں گے یا حافظ قرآن ہوں گے یا کم سے کم علم دین کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مولانا نے اپنے باپ کو گالی دی۔ وہاں والی بات یاد آ گئی۔ عالم دین جتنی اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ عالم دین کو بھی غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، مگر اس کے دل میں خوف خدا بھاوی رہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے کبھی اف تک نہ کرو، یہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، یہ قرآن میں حکم دیا ہے۔ میرے بھائی یہ تمہارے پیر و مرشد کا یہ طریقہ ہے کہ جب زندہ تھی والدہ تو اپنی والدہ سے اجازت لے کے چلتے تھے، اور اس کے بعد آج بھی اپنی والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اور اجازت لے کے سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ یہ علماء نہیں رہیں گے، کون کرے گا؟ یہ تمہیں نماز کے لیے کون ڈانٹے گا؟ یہ تمہیں نہانے کے لیے کون ڈانٹے گا؟ یہ نماز کے لیے کون کہے گا؟ یہ سبحان اللہ کون کہلوائے گا؟ سبحان اللہ کون کہلوائے گا؟ تم تو بھائی صاحب بھول جاؤ گے۔ اگر تمہیں جگایا نہ جائے تو سحریاں نہ ہوں گی، اگر تمہیں بتایا نہ جائے تو افطار نہ ہوگا، اگر تمہیں اعلان نہ کیا جائے تو تراویح نہ ہوں گی، اگر تمہیں بتایا نہ جائے گا تو عید بقرعید پتہ بھی نہ چلے گی، عرس خواجہ جان بھی نہیں پاؤ گے، کب ہوا یہ پتہ بھی نہیں لگے، 11ویں کب آئی ہے۔ یہ علماء اگر تمہارے سر تمہارے لیے نہ لڑیں، ایک نیتا تمہارے لیے بول دیا تو وہ تمہارا اتنا ہمدرد ہو گیا، ایک تقریر کر دی تمہارے لیے، ایک میٹنگ میں مسلمانوں کے لیے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کہ مسلمان میری طرف ہو جائیں، ایک جملہ بول دیا تمہارے لیے، تم نے اس کے لیے نعرہ لگایا، قسم خدا کی
रात दिन हर आलिम तुम्हारे लिए लड़ता है, तुम्हारे लिए वकालत करता है। ये जब लिखता है, मैंने भी कंजुल ईमान माहिनामा देखा, उस माहिनामे के एक एक वर्ष से लगा कि माहिनामा जब जो भी लिखता है उसके अंदर मुसलमानों के लिए लिखता है। जो बोलता है, हर आलिम जबान खोलता है तो तुम्हारे लिए, कलम उठाता है तो तुम्हारे लिए, सफर करता है तुम्हारे लिए, जलसे करता है तुम्हारे लिए, मदरसे बनाता है तुम्हारे लिए, चंदा करता है तुम्हारे लिए। तुमसे तो चंदा भी नहीं हो पाएगा, मगर आलिम दीन 5,000 की तनख्वाह लेके 70 दरवाजों पे 50-50 रुपए का चंदा उठा के अपने बाप के लिए नहीं उठाता है। वो भी पठान का बच्चा है, चाहे तो शान से भूखा रह लेगा मगर दरवाजों पे नहीं जाएगा। मगर कसम खुदा की, दीन ने उसे इतना अच्छा इंसान बना दिया, पठानी भूल गया, शान भूल गया, मुस्तफा का दिया हुआ इस्लाम याद रह गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दूर साहिबे सज्जादा, खानकाह वाहिदिया तैयब ग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठोस खर्चे करो, ठोस मदरसों पे खर्चे करो। 10-10 लाख चंदा करके मदरसों पे लगाओ, मदरसों पे। बेशक आलिम हाफिज को इनाम भी दियो। कारी अबुल हसन साहब अगर नाज शरीफ पढ़ें, ये मेहमान हैं आपके, हजरत की खिदमत में रहते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं हजरत से। अगर ये नाज शरीफ पढ़ें तो आपके मेहमान हैं, आपको ख्याल रखना चाहिए कि मेरे मेहमान हैं, दर पे आए हैं, तो सुबह जब जाएं तो इनका चेहरा उतरा हुआ ना हो, ये यहाँ से जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं। बोलो है कि नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके गांव में आए तो सुबह मुंह बना के नहीं जाएं। 3 कोने का कि कैसे लोग, जब जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं। इनका दिल खुश हो तुम्हारा प्यार देख करके, और अपनी जेब देख करके भी खुश हो जाए, ताकि हमारा ये बड़े अच्छे लोग हैं कैमरिया के लोग, जो पेट का भी ख्याल रखते हैं, लेटने बैठने के भी ख्याल रखते हैं, साथ साथ में खाली जेब का भी ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है, कोई ऐब नहीं, फायदा है, फायदा ही है। मगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे मदरसे में टूटी चटाई नहीं होगी। तुम्हारे महल्ले के बच्चे सुबह सुबह पढ़ने जाते हैं, उनके पढ़ाने के लिए 100 बच्चों के ऊपर एक मौलाना है। मैंने देखा है, 100 बच्चों के ऊपर एक मौलाना। वो एक मौलाना को बेचारे को पेशाब पखाना की छुट्टी देते देते पूरा टाइम निकल जाता है, और बच्चे खाली सलाम करके चले आए, सलाम करके चले गए। वो लड़ते रहे, फैसला करते रहे, वो छुट्टी मांगते रहे। हाफिज जी 1 नंबर, हाफिज जी 2 नंबर, हाँ जाओ। हाफिज जी 1 नंबर, हाँ जाओ। हाफिज जी उसने मारा, एक मौलाना 100 बच्चे। एक मौलाना के 100 बच्चे नहीं भाई, एक मौलाना पर 100 बच्चे, नहीं मौलाना पर भी नहीं, एक मौलाना 100 बच्चों को पढ़ाता है। एक मौलाना 100 बच्चों को पढ़ाता है। अब ये बताओ 2 घंटे के लिए, अब आजकल तो ये भी आफत आ गई है कि वो स्कूल के टाइम छुट्टी भी करना है। अब मौलाना तो अपने घर का है, उसे तुम सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ा लो, बाकी बच्चन छोड़ दो। अब एक मौलाना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, ये तो घर के ना, इनका टाइम बदला जा सकता है, स्कूल का तो अपने बस में नहीं टाइम बदलना, स्कूल का टाइम बदलना तो बस में नहीं है। तो ऐसा करो, मौलाना की गर्दन पतली है, इनसे कहो तुम रात के 4 बजे उठो, अगर पढ़ाना है तो 4 बजे उठो और इनका 1 घंटा पढ़ाओ, और सुबह सबका स्कूल भी जाए है।
تم نے اسکول بھیجنے کے لیے اپنے مدرسے کا ٹائم ٹیبل بند کر دیا. کاش اگر تم نے ان 100 بچوں کے اوپر 2 ماسٹر بھی رکھے ہوتے اور 2 حافظ قرآن بھی رکھے ہوتے تو قسم خدا کی نہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہٹانا پڑتا, نہ بڑھانا پڑتا, نہ گھٹانا پڑتا. تمہارے بچے دین کی تعلیم سے آراستہ ہو جاتے اور تمہارے بچے اسکول کی تعلیم بھی پا جاتے. اسی لیے کہہ رہا ہوں مدرسوں کے اوپر خرچے بڑھاؤ, مدرسوں کے خرچے بڑھاؤ. یہ 60,000 کا شاعر 60,000 روپے شاعر اور آئیں گے تو کیا کہیں, کان پہ رکھ کے کٹا دبا دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر کیا ہے, کان پہ رکھ کے کٹا دبا دیجئے. گھوڑا کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے. پبلک لو فری. اور پھر سے بڑھو. کان پہ رکھ کے گھوڑا, کان ہے کہ روڈ, گھوڑا چلائے رہے. یاد رکھو یہ ایسے غیر معیاری شعر کھولتا پانی ڈال دو. لو یہ شعر 60,000 روپے میں, کان پہ رکھ کے کٹا دبا دو, کھولتا پانی ڈال دو, انگلی توڑ دو. یہ تو کہتے ہیں بیچ چوراہے کھڑے ہو کے مار دو. دین ہے یہ. 302 سکھانا چاہتے ہو. بھارت کا سنویدھان ہے کہ نہیں, جسے چاہو گے بیچ چوراہے پہ مار دو گے. وہابی دیوبندی رافضی ملعون ہیں, کافر ہیں, ان سے شادی بیاہ بول چال نکاح سب حرام ہے. قوم کو اگر دینا ہے تو وہ باتیں دو, ایمان و عقیدے کی پہچان دو, تاکہ تمہیں بولنا نہ پڑے کہ کٹا دبا دو. یہ خود کٹا نہ دبائیں, وہ بھی جیئیں, مگر خود کو اس سے وہابی کی نحوست سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک جائز ایک جلسے روز ہونا چاہیے, ایک جلسے ڈیلی ہونا چاہیے. لیکن یہ جلسہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت جلسہ. بولو کسی کانفرنس سے کم ہے بھیا؟ بتاؤ کسی کانفرنس سے کم ہے؟ روز ہوں, ہر محلے میں ہوں, اور ان جیسے حضرات سبحان اللہ. یہ تو وہ شخصیات ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں جن کے قدم جس محلے میں پڑ جائیں اللہ اکبر کبیرہ, اس محلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو جائے. یہ جہاں پڑ جائیں, جہاں چلے جائیں, رحمت کی برسات ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خاندان وہ خاندان ہے جن کے خاندان کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں, ان کے باپ دادا میں سے حضرت سید سرکار اچھے میاں شمس الدین ابو الفضل آل احمد اچھے میاں سرکار فرماتے ہیں کہ میری اولاد کا بچہ جہاں جائے گا وہاں کوئی جنات اس کے قریب نہیں آئے گا, کوئی آسیب اس کے قریب نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک یہ گھر میں رہیں تو گارنٹی سے میں کہتا ہوں, پورے دعوے کے ساتھ, پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہو, جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہو, جس جگہ پہ یہ آرام کر رہے ہو, جس کے گھر پہ یہ قیام کر رہے ہو, میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس گھر پہ اس وقت تک نہ کوئی بلا آ سکتی ہے نہ کوئی آسیب آ سکتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتی ہیں, ساری روحیں غائبانہ روحیں جانتی ہیں کہ میر عبد الواحد بلگرامی کا پوتا بیٹھا ہے. وہ جانتی. میر عبد الجلیل بلگرامی کا نام تو ابھی بھی, میر عبد الجلیل بلگرامی ان کے دادا سبحان اللہ, ان کے دادا میر عبد الواحد بلگرامی کے بڑے بیٹے. اب بولو سبحان اللہ. ارے بول دو, زور سے بولو سبحان اللہ. بولو نہ کہا ارے متعب کے بولو سبحان اللہ. ایسی آواز نکال لو کہیں
زکام نہ ہو جائے. واہ رے لکھنؤ کے نوابی, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا میر عبد الجلیل بلگرامی, سبحان اللہ, ان کے دادا سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کے بڑے بیٹے, میر عبد الواحد بلگرامی کے بڑے بیٹے سیدنا میر عبد الجلیل بلگرامی, جن کا مزار شریف مہریرہ میں, جس کو بڑی درگاہ بولتے ہیں, جن کے سرہانے پیلو کا درخت ہے, پیلو کا درخت سب سے اونچے پہ الگ مزار ہے, وہ میر عبد الواحد بلگرامی آپ کے دادا کے بڑے بیٹے ہیں, بڑے صاحبزادے ہیں. حضرت میر عبد الجلیل بلگرامی کا واقعہ ہے, آپ کے پاس ایک جنات آیا, بڑا سرکش اور بڑا ظالم تھا. آپ نے اسے گرفتار کر لیا, میر عبد الجلیل بلگرامی نے اسے گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے کیا بول رہا ہے, اللہ نہ مچاؤ, یہ کام تو عورتیں کرتی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. عورتیں کبھی چپے نہیں بیٹھتی, لیکن کہمریا میں نے اندازہ لگایا بھائی صاحب سب چپے بیٹھے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا جھوٹ ہو کیا, کوئی 4 عورتیں بیٹھی, لیکن یہ بات جھوٹ نہیں, یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ 100 بیٹھی مگر چپ بیٹھی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ماں بہنوں یاد رکھو, اے ماں بہنوں یاد رکھو, تمہارا بیٹا تمہیں بڑا پیارا ہے, بڑا پیارا, بڑی محبت کرتی ہو, اس کے لیے اپنی آنچل قربان کر دیتی ہو, اس کے لیے آپ اپنی ممتائیں لٹاتی ہو, اس کے لیے آپ اپنا پیار برساتی ہو, آپ اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتی ہو. مگر یاد رکھو اپنی اولاد کو جہاں سب کچھ اپنا جگر دیتی ہو, اپنا خون دیتی ہو, اپنا اتنا پیار دیتی ہو, وہاں اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلا کے جاؤ, اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. اور سنو, انسان کا سب سے پہلا مدرسہ اس کے ماں کی گود ہے. ہمارا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے, کبھی ماں کی یاد آتی ہے جب میرے گھر میں بے پناہ غریبی تھی. میرے پاس اولا ثانیہ کے کور خریدنے کی کتابیں نہ تھیں, میرے پاس پیسے نہ تھے, تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی. میں اپنے گھر پہ بیٹھ گیا, میں پورنپور پڑھتا تھا, میں اپنے گھر پہ بیٹھ گیا. بولے کائے کیوں بیٹھ گیا؟ میرے پاس ثانیہ اولا مدرسہ میں کتابیں نہیں ملتی تھی, مدرسے میں بڑی کم کتابیں ملتی تھی, اولا ثانیہ کے پیسے نہیں کتابیں خریدنے کے. تو میری ماں نے اپنے جہیز کے پیتل تانبے کے برتن اٹھائے اور باپ کو دیے, کہا جا گولا میں بھیج دو, میرے بیٹے کے لیے کتابیں لا کے دے دو. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. وہ ماں ہوتی ہیں, وہ میری ماں پورے محلے ملا شریف پڑھتی تھی, وہ پورے محلے ملا شریف پڑھتی تھی, ناز شریف بریچی پڑھتی تھی. اللہ اکبر کے وہ میری ماں جن کا دودھ پی کر کے میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے کچھ نہ دیکھا, سب سے پہلے مولانا دیکھا اور مسجد دیکھی اور مدرسہ دیکھا. اللہ وہ مسجد دیکھی, مدرسہ دیکھا. بچپن سے میرا دین میرے خون میں بھی شامل. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے جب کوئی اسلام پہ بات آتی ہے, جب کوئی رسول اللہ پہ, سنیت پہ, مسلک پہ بات آتی ہے, یا اہل رسول پہ یا کسی عالم پہ بات آتی ہے, تو کسی مصلحت پسندی یا کسی حکمت پسندی یا کسی لوب, کسی کا ڈر, کسی کا خوف, یا کوئی غرض, یا کوئی لالچ, یا کوئی طمع, یا کوئی خواہش, یا کوئی مطلب نہیں رہتا. اس وقت صرف اتنا یاد رہتا ہے کہ حق پر میں ہوں اور یہ باطل ہے, یا تو یہ رہے گا یا تو حق سر پہ چڑھ کے بولے گا. تو بھائی صاحب, اسلام خون میں, ایک خون کا مسلمان. تو میں ماں بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرتی رہا کرو, قرآن کی تلاوت کرتی رہا کرو. حتی الوسع جہاں تک ہو سکے تو اپنے بچوں کو پاک ہو کے دودھ پلایا کرو. کلمہ پڑھتے رہا کرو, بسم اللہ پڑھتی رہا کرو, بسم اللہ پڑھتی رہا کرو. جب بسم اللہ پڑھ کر کے جب تم یہ پڑھتے جاؤ گے, جب تم پڑھتی جاؤ گے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, تم یہ نہیں کہو گے بلیا آ چڑیا آ, بلیا آ چڑیا آ, چندا ماما آ, میرے بھیا کو لے جا.
میرا بھیجا جب تم یہ نہیں کہو گی بلکہ اپنے بچوں کو تھپکیاں دیتے پڑھو گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے زور سے بولو جب آج کل جب مائیں اپنے بچوں کو نعت پڑھتے پڑھتے دودھ پلائیں گی بسم اللہ پڑھ کر کے دودھ پلائیں گی پاک ہو کے دودھ پلائیں گی اگر نماز پڑھ کر کے اپنے بچہ بھوکا ہو 5 منٹ روک دو روئے گا چلائے گا کوئی بات نہیں مگر 5 منٹ میں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ لو اس کے بعد دعا پڑھتے پڑھتے اپنے بچے کو اپنے آنچل میں اٹھاؤ اور لوریاں دیتے اب بسم اللہ پڑھ کر کے کلمہ پڑھتے پڑھتے صبح اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کر کے اگر ماں پہ بچوں کو دودھ پلائے گی قسم خدا کی وہی دودھ آگے چل کر کے اسلام پہ نچھاور ہوگا وہی دودھ اسلام پہ نچھاور ہوگا عالم دین بنے گا وہی دودھ حافظ قرآن بنے گا وہی دودھ اسلام کے لیے لڑے گا وہی دودھ اسلام کی وکالت کرے گا اسلام کے لیے بحث کرے گا اسلام کے لیے کتابیں لکھے گا وہی اسلام کے لیے تقریریں کرے گا وہی اسلام کے لیے نعت کرے گا وہی اسلام کے لیے مدرسہ کھولے گا وہی اسلام کے لیے مسجدوں میں اذانیں دے گا اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ ماں بہنوں تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ تمہاری گود ہے اگر تمہاری گودیں صاف ستھری ہو جائیں اگر تمہاری گود میں اولاد کے لیے ممتا کے ساتھ ساتھ اسلام کا خمیر بھی ملا ہو اگر تمہاری گود میں تمہارے پیار کے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کے لیے اسلام کی محبت بھی ہو کونین کی شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار بھی ہو عائشہ صدیقہ کا پیار بھی ہو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد بھی ہو صدیق اکبر کی بہار بھی ہو عثمان غنی کی سخاوت بھی ہو عمر فاروق اعظم کی شجاعت بھی ہو علی مرتضیٰ کے علم و حکمت بھی ہو تو پتہ یہ چلا کہ وہ تمہارا بیٹا اگر حسین نہیں تو کم سے کم غلام حسین ضرور بن جائے گا غلام حسین تمہارا بیٹا ضرور بن جائے گا میرے بھائیا دنیا کے لیے اپنے آخر یہ کاہے تباہ کر رہے ہو اپنی ہمیشہ کے لیے زندگی مرنے کے بعد کبھی دوبارہ مرنا نہیں ہے 50-60 سال کی زندگی ہے 80 سال اس سے تو ہو سکتا ہے ارے کوئی جربلے کوئی 100 ہاں پہنچ تو جاتے ہیں وہ 100 تک لیکن حال کا ہو حالت ہے حال دولت ہے 100 تک پہنچ جاتے ہیں 80-90 تک ورنہ زیادہ تر 60-70-80 80 سال تک اب 80 سال کی زندگی کے لیے بھائی صاحب کیا کرتے ہو بےمانی مکاری جھوٹ فراڈ لڑائی دنگا فساد کرتے کہ نہیں کیا نہیں کرتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو فراڈ کرتے ہو آپ یہ مت سمجھنا کہ مولانا لیاقت ہم سب کو فراڈیا کہہ گئے میں ایک مثال دے رہا ہوں کیا نہیں کرتے ہو بڑے آدمی بننے کے چکر میں بڑے آدمی بنتے 70 سال پوری ہو گئے جب بڑے آدمی بن پائے تو چلے گا بنتے پوری زندگی سفر کیا 70 سال جھوٹ بولے مارا کاٹا گالی دی لڑائی کیا دنگا کیا فساد کیا جھگڑا کیا بےمانی کری مکاری کری غداری کری چاذبیدی کری اتنا گڑبڑ سڑبڑ زندگی ہم نے جی اور اس کے بعد جب بڑے آدمی بن پائے تو بھیا پہلے صدا چلے کیا نتیجہ نکلا تمہاری بےمانی مکاری جھوٹ فراڈ کا کیا فائدہ 60-70 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا پایا تم نے نہ تو دنیا میں سکون ملا نہ سکھ ملا مرنے کے بعد بھی بھائی صاحب قبر میں فرشتے بھی کہے آ جاؤ بھیا لیے گل کھڑے ہو جاؤ 50-60 سال زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آرام سے عیش و عشرت میں جینے کے لیے اے سی لگا کے سونے کے لیے
बढ़िया हाई फाई गाड़ी से चलने के लिए इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतनी मक्कारी गद्दारी, 420 फरार, झूठ, लड़ाई, दंगा फसाद, कत्ल, मर्डर, मुकदमा, अदालत, थाना, पुलिस, सब कुछ का डाला। और जैसे करके फारिग हुए वैसे चले गए। क्या बात? हमेशा जहाँ रहना है, दोबारा कभी मरना नहीं है। एक बार मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर दोबारा कभी मौत नहीं है, कभी मौत नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी के लिए तुमने ये जो टाइम मिला 50-60 साल का, उसको ख़राब कर डाला। ना तो यहाँ भी सुख से जी पाए और ना वहाँ की कोई तैयारी कर पाए। अब बताओ अक्लमंद हो या बेवकूफ़? न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया में भी सब उल्टा सीधा करते रहे, मर गए चले गए। उसके बाद माशर में कब्र में भी आओ, अच्छा चले आओ, आओ तुम्हें हम बताते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं। दुनिया में इतने गलत काम किए तो कब्र में फरिश्ते गुरद लेके इंतज़ार करेंगे। इतना झूठ मत करी फरेड 420। मेरे कहने का मतलब मुख्तसर, मैं कहमरिया वालों के लोगों, कहमरिया के अमीरों को तुम्हें झंझोड़ करके तुम्हारे ज़मीर को जगाना चाहता हूँ, तुम्हारे ईमान की हरारत को थोड़ा तड़पाना चाहता हूँ, थोड़ा गरमाना चाहता हूँ कि सुनो, इस 50 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए लाखों साल की जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? जहाँ दोबारा कभी मरना नहीं, फिर कभी मौत आना नहीं, ये खत्ते खराबी क्यों कर रहे हो? अरे हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। या बाज आ जाओ, झूठ फराड मक्कारी मत करो। जिसने वादा किया है, पैदा किया है, पेट बनाया है, जबान बनाई है, वो शाम तक अपने किसी बंदे को भूखा नहीं रखता है, भूखा नहीं रखता है, वो पेट भरता है। तुम भी खाते हो रोटी और चावल। वो जो रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जिसने 1 रुपया नहीं कमाया, शाम को वो भी खाता है रोटी और चावल। तुम 62 बीघा के जोतदार हुई के शाम खाए दाल चावल हो भाई साहब। होटल पे कोई आया सेठ जी और उसे 100 रुपये का खाना दे के चला गया। बताओ तुम 62 बीघा के इतनी झूठ मक्कारी गद्दारी में लड़ाई दंगा फसाद करके 62 बीघा के जोतदार बने और वो फ्री में रोड के ऊपर बैठे खाना खा रहा है। कि जब तक जिंदगी है तो तुम्हें रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाता रहेगा। इतना फरार करने की क्या जरूरत है? इतना लड़ाई दंगा फसाद झगड़ा कत्ल मर्डर मुकदमा बाजी अदालत पुलिस करने की क्या जरूरत है? गद्दारी मक्कारी झूठ ये करने की क्या जरूरत है? जिसकी जरूरत है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, उसकी याद नहीं आती है। मस्जिद से मौलाना साहब 5 बार कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और तुम अरे तुम रामपुर जाए खे हो, हाईरो बनवावे खे, ट्रैक्टर में देखो कुछ कमी है। और मस्जिद से मौलाना साहब आवाज लगा रहे हैं, तुम समझ लो ट्रैक्टर बन जाएगा, जल्दी खेत जुट जाएगा और जल्दी हमारी फसल तैयार हो जाएगी, हमें कामयाबी मिल जाएगी। और मौलाना साहब ने कसम खुदा की दुनिया का सबसे बड़ा सच 5 बार मस्जिद से ऐलान करते हैं कामयाबी। तुम समझ रहे हो ट्रैक्टर में कामयाबी है, तुम समझ रहे हो सपा के पीछे लगने में कामयाबी, तुम समझ रहे हो ओवैसी के पीछे लगने में कामयाबी है, बस भाजपा बसपा कांग्रेस के पीछे लगने में कामयाबी है। मगर 5 बार मौलाना दुनिया का सबसे बड़ा सच बोलते हैं, अल्लाह पर कबीरा। दुनिया की तमाम बातें तो झूठी हो सकती है, मगर मस्जिद से जो मौलाना साहब 5 बार डंके की चोट पे माइक पर बोलते हैं हैया अलल फलाह। ऐ लोगों सोच रहे हो सपा के पीछे कामयाबी है, ट्रैक्टर बन जाएगा कामयाबी है, खेत जुट जाएगा कामयाबी है, 62 बीघा के जोतकार हो जाएंगे कामयाबी है। तुम समझ रहे हो सपा भाजपा बसपा कांग्रेस के पीछे कामयाबी है, मगर मौलाना साहब मस्जिद से अलल ऐलान चैलेंज करते हैं 5 बार माइक से डंके की चोट पर। ऐ लोगों अगर कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, हैया अलल फलाह, आओ आओ अल्लाह के दरबार में आओ, अपनी पेशानी को झुकाओ और कामयाब हो जाओ। जरा 5 दिन 50 दिन इनकी बातों पे अमल करके देखो। ये दावा करते हैं हैया अलल फलाह,
5 बार बोलते हैं भाई साहब, ये 5 बार बोलते हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अगर 5 बार चैलेंज करते हैं तो ज़रा 50 दिन इनकी बातों पे अमल करके देखो, मस्जिद में तुम्हारा सर झुकेगा तो फिर ये सर कहीं और नहीं झुकेगा, कहीं और नहीं झुकेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम पे अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा, इसलिए आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ोगे कहा पढ़िए, सुबह भूल दिया फिर पुड़िया ले हो। ये पुड़िया, ये पैंट, ये शर्ट, कोई मौलाना डांट दे तो उन्हें बड़ी गुस्सा है कि भाई साहब अपने अंदर नरमी पैदा करो, खुदा को याद करो। ये जो मुंह है, ये चेहरा, ये होंठ, ये लब, ये हाथ, ये पैर, ये तुम्हारे नहीं है बल्कि परवरदिगार के दिए हुए हैं, मेरे रब के दिए हुए हैं। इनका अच्छा इस्तेमाल करो ताकि महशर में तुम्हारी गवाही दे, महशर में तुम्हारी हिमायत करे, तुम्हारी सपोर्ट करें। इनको नाजायज इस्तेमाल मत करो, मार अपने अंदर घमंड में चूर मत रहो, मार ऐठे गोइठे मत जाओ, मौलाना साहब लोगों के सामने अकड़ के मत चलो। मस्जिद के पास जब निकलो तो माजिदी से निकलो, मौलाना को देख लो तो सबसे पहले सलाम करो। अगर अदान का वक्त हो तुम मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओ, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें अपने बच्चों को पढ़ाओ, नमाज़ें पढ़ो। ये दुनिया की मुसीबतें जो आप देख रहे हो, ये मुसलमानों पे ये हालात, ये जो देख रहे हो ये हालात, ये लड़ाई, ये दंगा, ये फसाद, ये नफरतें, ये दावतें, ये मुसीबतें चारों तरफ से मुसलमानों पर, ये किसी नेता की वजह से नहीं, किसी पार्टी की वजह से नहीं, ये हमारी बदअमली का नतीजा है जो इन नेताओं की शक्ल में हम पर नाजिल है। हम नेताओं की शक्ल में हम पर हावी हैं, हम पर बैठे हुए हैं, हम पर मुसल्लत हैं। ए मुसलमान, तू कल से अपना मस्जिद में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, तू अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल कर, तू अपने घर में कुरान की तिलावत करा, तू अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका, नमाज की पाबंदी कर। इंशाअल्लाह ये जालिम सब अपने आप जुल्म के बादल छट जाएंगे और ईमान फिर से निखर के आ जाएगा।